خاتون حضرات، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور آداب آج کی اس تقریب رونمائی۔ کتاب کا عنوان اور یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، میرا مطالعہ، معروف اہل علم کی مطالعاتی زندگی کے حوالے سے یہ مجموعہ ہے۔ بہت دلچسپ مجموعہ ہے، لیکن اس سے بیشتر کہ ہم اپنے آج کے مہمانان گرامی جو یہاں موجود ہیں، تجزیہ کار، دانشور، اہل علم، ان کو دعوت دیں کہ وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چند معروضات میری طرف سے، وہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی کتاب یا ایک مفید کتاب جو ہے وہ ایک آئینہ بھی ہے اور دریچہ بھی ہے۔ آئینہ اس کو اس لیے شاید کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے گرد و پیش کی حقیقتیں، سچائیاں، آپ کا گرد و پیش جیسا بھی ہے وہ آپ کے سامنے محفوظ کرتی ہے، اس کی پرچھائی، اس کا پرتاؤ آپ کے سامنے لے کر آتی ہے، لیکن کہیں پہ وہ ایک کھڑکی یا دریچہ بھی ہے جو کہ نئے امکانات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ کہ ہمارے ہاں جو آج کتاب زیر گفتگو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے کتاب ہے اور زندگیوں کے حوالے سے کتاب ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی اچھے اہل قلم اور دانشور کا بہترین تعارف اس کے کمرے میں بکھری ہوئی ادھ پڑھی اور کتابیں ہیں، وہ کتابیں جن سے کہ وہ اہل علم اس کو پڑھتی رہی ہیں یا پڑھتے رہے ہیں۔ اگر ان کتابوں کی عنوانات آپ کے سامنے آ جائیں تو ایک تعارف، کوئی 15 مختلف نام ہیں، یہ سب اہل قلم ہیں، کچھ بہت نامور، کچھ کم شناسہ نام، لیکن سب نام بہت دلچسپ نام اور بہت ہی دلچسپ زندگیاں، علم و ادب سے جڑی ہوئی زندگیاں ہیں۔ ان سب سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں اہم ترین کتابیں کون سی ہیں؟ وہ اپنی زندگی کے مختلف گوشے آپ کے سامنے واقع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مضامین میں، اور پھر ان اہم ترین کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن کتابوں نے ان کی شخصیات کو بے انتہا متاثر کیا، ان کی علمی ادبی ترجیحات کا تعین کیا، ان کی فکری سفر میں ان کی ساتھ رہیں، ان کی رہنمائی کی۔ اس میں ایک چیز جو اور نظر آئی وہ بڑی دلچسپ ہے، اور میں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مضامین اپنے آپ میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ آئینہ تو ہے ہی، لیکن یہ ہمارے لکھنے والوں کی ترجیحات کے ساتھ ساتھ ان کی علمی بھید بھاؤ یا ان کی علمی تعصبات کی طرف بھی اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں تعصب لفظ یہاں پہ منفی انداز میں سامنے نہیں رکھ رہا، لیکن ان کی نزدیک جو بھی چیزیں درست رہی ہیں یا جو چیزیں نادرست رہی ہیں ان کا اشارہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی دلچسپ ایک منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس میں ہماری ایک ہمارے اہل علم جو ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تاریخی تقریر پڑھ کر دل پر بے حد اثر ہوا جو انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد جامع مسجد دہلی میں حواس باختہ پراگندہ خاطر مسلمانوں کے سامنے کی تھی۔ ایک اور صاحب کا کہنا ہے ابوالکلام آزاد کی تحریر میں معنی مغلوب ہوتے ہیں، اسلوب غالب ہوتا ہے، اور ان کی تحریر مدلل نہیں ہوتی بلکہ تحکمانہ ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات ہے کہ ابوالکلام آزاد کے حوالے سے مختلف ہمارے مشاہیر جن کی انٹرویوز اس میں شامل ہیں، کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ہمارے ایک اہل قلم کہتے ہیں ابوالکلام آزاد جناتی قسم کی نثر لکھتے تھے جس کو وہ خود ہی سمجھ سکتے تھے، اور بقول مشتاق احمد یوسفی صاحب آزاد کی نثر کا مطالعہ تو دلدل میں تیرنا ہے، اور وہ تو دراصل اپنی انا کے اسیر تھے، اور اگر بس چلتا تو خود کو سجدہ کر لیتے۔ قطع نظر اس سے کیا
ان خیالات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن یہ اتنی دلچسپ مجموعہ ہے، یہ مجموعہ ایک بھرپور تعارف ان کتب ہی کا نہیں ہے جن کتب کا ذکر ان مختلف مضامین میں کیا گیا، بلکہ یہ کہیں ہر مضمون اپنے اس کہنے والے کا بھی ایک بھرپور تعارف بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی سے جاننا چاہیں کہ اولیاء مقبول جان ایسے کیوں ہیں جیسے ہیں، تو ان کا انٹرویو آپ پڑھ لیجیے، آپ کو بہت سارے اشارے مل جائیں گے، اور ظاہر کی بات سے پہلے اس طرح سے یہ کتاب ایک میں سمجھتا ہوں کہ گرا قدر اضافہ ہے اس قسم کی کتب میں جو کہ اٹھا ہے کہ اہل قلم اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی اہم ترین کتب کا ذکر کرتے ہوئے سنائی دیتی ہے، اور اس کی بازگشت آپ کے سامنے آتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے مہمان اسپیکرز یہاں پر موجود ہیں۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا انتظار ہے، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، لیکن میرے دائیں ہاتھ پہ ڈاکٹر عزیز احمد حسین صاحب تشریف فرما ہے۔ اردو ادب سے ان کی بڑی گہری سنگت اور جڑت ہے، اور اردو تنقید نگاری پر ان کی بڑی نگاہ ہے۔ انہوں نے بہت غور سے اردو تنقید نگاری کا تجزیہ کیا ہے، اس پہ لکھا ہے، مرحوم سراج منیر کے حوالے سے انہوں نے لکھا بھی ہے، اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں سے یہاں موجود بہت سے لوگ مستفید بھی ہوئے ہیں، اور اپنے ساتھ ایک پورا دبستان لے کر آئے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جیسا کہ بھی آپ نے سنا، یہ کتاب اتنی دلچسپ ہے کہ مجھے 3 دن پہلے جو کتاب ملی تو میرا خیال تھا کہ میں سرسری سر کتاب کو دیکھوں گا اور بہت سا وقت پھر میں لکھنے پہ لگاؤں گا، لیکن ہوا یہ کہ میرا بہت سا وقت اس کتاب کو پڑھنے میں صرف ہو گیا، اور لکھنے کے لیے بالکل آخر میں چونکہ دور سے آ رہا ہوں، آتے سے پہلے میں یہ ساری چیزیں لکھتا رہا اور لکھ کے میں اسے پڑھ بھی نہیں سکا۔ تو جس طرح کی بے ربطی اس میں نظر آئے گی، اس بے ربطی کو میرا اس شوق کو وجہ جان دیجیے گا جس سے میں نے کتاب پڑھ لی تھی۔ ذہنی اور تہذیبی زندگی میں کتابیں انسان کی اہم ساتھی ہوتی ہیں، اور کتابیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ مختلف موضوعات و مسائل پر کتابیں، مختلف پہلوؤں سے کتابیں، مثلاً آپ فوری طور پہ یاد آئیں، ایک بڑی معروف کتاب بچپن میں ہم مولانا غلام رسول مہر کا ترجمہ کیا اور کی ہوئی کتاب پڑھتے تھے، کتابیں جنہوں نے دنیا بدل ڈالی۔ پھر ایک کتاب نظر سے گزری 100 عظیم کتابیں، پھر ایک بڑی کتاب اہل علم کی موسم کتابیں، جس میں مختلف لوگوں نے اپنی ان کتابوں کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے ان کی زندگی پر کسی نہ کسی انداز میں اثر اندازی کی، اور اسی طرح کی اور اس سے قدرے بعض اعتبارات سے مختلف یہ کتاب ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، میرا مطالعہ معروف اہل علم کی مطالعاتی زندگی۔ ہر پڑھنے والا کتابوں سے آشنا تو ہوتا ہے، اور کتابوں کے ذریعے دراصل ہم ان کتابوں کے لکھنے والوں سے آشنا ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسی کتابیں آتی ہیں جن کے ذریعے ہم ان لوگوں سے آشنا ہوتے ہیں یا ان کی اس زندگی سے آشنا ہوتے ہیں جس زندگی یا جس گوشے نے انہیں مخصوص قسم کا رنگ دیا ان کی طبیعتوں کو۔ یہ کتاب ایک ایسی ہی کتاب ہے۔ میرا مطالعہ میں ہم جن لوگوں کی زندگی پر میرا مطالعہ میں ہم جن لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہونے والی کتابوں سے آشنا ہو رہے ہیں، یہ سب لوگ کم و بیش ہمارے جانے پہچانے ہیں۔ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی تحریریں اور کتابیں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے اجنبی نہیں، مگر ہم انہیں کسی نہ کسی انداز سے دور و قریب سے جانتے ہیں۔ ان کے خیالات، فکر، مزاج، متعدد طبیعت، سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ لگاتے ہیں۔
मगर ये किताब हमारे इन पसंदीदा या नापसंदीदा मुसन्निफीन की ज़िंदगी और फ़िक्र का ये मखसूस रुख बताती है कि वो कैसे मुतय्यर हुआ, किस माहौल, किन असबाब, किन मखसूस शख्सियात ने उनकी शख्सियत की तामीर में हिस्सा लिया और ये असरात उनके एतबार से मुस्बत थे, मुमकिन है हमारे एतबार से मनफी रहे हों। मेरा ज़ाती ख़याल है कि हमें सिर्फ मुताला ही नहीं करना चाहिए बल्कि मुताले का तरीक़ा भी सीखना चाहिए। मुताले से पहले अगर मुताले का तरीक़ा भी सीख लिया जाए तो हम थोड़े से मुताले से ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मेरा तजुर्बा ये किताबों से कहीं ज़्यादा इफ़ादियत उस माहौल, उन उस्तादों की होती है जो आपको किताबों से आशना और आपके मिजाज के खास बनाते हैं। तीसरी बात ये कि आपको एक ख़ास तरह का इंसान कोई मखसूस माहौल क्या किताब बनाती है या आपका कोई मखसूस मैलान तबा आपको किसी ख़ास सम्त में मोड़ देता है। इस बारे में हतमी तौर पर तो शायद आसानी से कुछ ना कहा जा सके, मगर मेरा ज़ाती एहसास कदरे इस तरफ मायल है कि माहौल, उस्ताद और किताब आपको बड़ी हद तक एक ख़ास रुख पर ढालते हैं, मगर आखिर अम्र ये आपका मिजाज, मैलान और रूहानी तबा होता है जो कुछ मखसूस किताबों, माहौल के अंदर तरबियत पाने के बावजूद आपको किसी और तरह का इंसान बना के निकालता है। मुझे हैरत अमेज़ मुसरत उस वक्त हुई जब मैंने इस किताब के मुताले के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात की मुतालियाती ज़िंदगी, तरीक़ा मुतालिया, माहौल, असातिज़ा और उनकी ज़ेर मुताला आने वाली कुतुब के बारे में पढ़ते हुए अपने इन तासुरात की तस्दीक होती हुई महसूस। तफसील किसी और वक्त के लिए। अब ज़रा इस किताब की तरतीब और पैटर्न के हवाले से लगता है कि मुरत्तब ने इस किताब का खाका बनाते हुए एक मखसूस अंदाज का सवालनामा किताब में मौजूद तमाम शख्सियात के सामने रखा है और उसे सामने रखकर मुसन्निफीन ने जवाबात दिए। मुरत्तब ने अपने दिबाचे मुकदमे में इस तरफ इसके अलावा नहीं बताया कि ये गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई और रिकॉर्ड से फिर तहरीर की गई। मैंने जिस मखसूस तरतीब का जिक्र किया ये हर शख्सियत की बातें पढ़ते हुए जहन में आती है। इससे गोया हम किताब का एक साख्तियाती मुताला भी कर सकते हैं। अगर मैं उसका पैराडाइम की बात नहीं कर रहा, यानी मकामात में समझ लीजिए। मुसन्निफीन ने जिस मखसूस अंदाज में अपनी मुतालियाती ज़िंदगी पर रोशनी डाली है, इससे ये कुछ बातें जो मैं नीचे ये तरतीब में जमा कर रहा हूँ कि इब्तदाई रुझानात, मुताले के मुहर्रिकात क्या थे, अदबी किताबें कौन सी पढ़ी, नस्र में अफसाना, नावल, तंज़ो मिज़ाज पढ़ा या नहीं पढ़ा, मजहबी किताबें क्या पढ़ी, तारीख या सीरत निगारी या तसव्वुफ़ में क्या पढ़ा, आपका तरीक़े मुताला क्या रहा, मुताले के दौरान हाफ़िज़े पे इन्हसार करते थे, नोट्स लेते थे या किताब ही पर हवाशी लिखते थे, ज़ाती लाइब्रेरी आपकी है या नहीं, घर में किताबें हैं, गैर मुल्की अदब में क्या पढ़ा, नावल, अफसाना, शायरी, फिक्शन और कौन कौन सी ज़बानों का मुताला किया, अदबी मुताले की अहमियत आपके नज़दीक क्या रही, यानी ज़बान और उसलूब को आप क्या अहमियत देते हैं, अखबारात और रसायल और कालम कौन कौन से पढ़ते हैं, आपके पसंदीदा अखबारात क्या हैं, कालम निगार क्या हैं, मुताले का माहौल क्या होता है, मतलब आप जो पढ़ते हैं तो क्या बैठ के पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, सफ़र के दौरान पढ़ते हैं, अगर आपके पास बहुत थोड़ा या आखिरी वक्त हो तो कौन सी 3 अहम किताबें अपने पास रखना पसंद करेंगे, अपनी अगली नस्ल में मुताले का शौक़ कैसे पैदा किया, आपने किया या नहीं किया, आरतन किताबें देने का तजर्बा आपका कैसा रहा। तकरीबन हर एक ने जो बात बयान की कि घर में किताबें संभाल के रखना अब मुश्किल हो चुका है। किताब में शामिल मुसन्निफीन की अगर ज़ुमरा बंदी की जाए
تو ڈاکٹر مبارک علی اور زاہدہ ہنا ایک خاص زمرے میں اور باقی سب تقریباً دوسرے زمرے کے لوگ. میرا خیال ہے کہ مرتب کو اس سلسلے میں نصاب کو توازن رکھنا چاہیے تھا. اور پھر یہ بات بھی تعجب میں ڈالتی ہے کہ اتنی اچھی کتاب میں صرف ایک خاتون ادیب کو شامل کیا گیا. آدھی نہیں تو کم سے کم 1/4 نمائندگی تو ضرور ملنی چاہیے. ساختیاتی موضوع کی طرف اشارہ کیا. ان نکات کی طرف مصنفین کے جواب میں کچھ تو تنوع ہے مگر اکثر میں ایک عجیب وحدت کا احساس ہوتا ہے. مثلاً کم و بیش تمام لوگوں نے اپنے ابتدائی مطالعے میں اپنے گرد و پیش کے ماحول، گھر کے حالات، بزرگوں کی تربیت کا خاص ذکر کیا. تقریباً سبھی نے مطالعے کو سفر حضر میں دونوں میں یکساں اہمیت دی. عادتاً کتابیں دینے اور نتیجے میں تلخ تجربات کا ذکر سب کرتے ہیں. دو چار نے تو یہاں تک بتایا کہ مستعیر، یہ لفظ مجھے حکیم محمود احمد برکاتی سے ملا، کہ مستعیر اکثر و بیشتر کتابیں واپس لوٹانے سے یا تو انکاری ہو جاتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ لوٹا دی تھی، مگر بعد کو وہی کتاب صاحب کتاب کو کسی کباڑیے کے پاس مل جاتی ہے یا کسی اور دوست کے گھر میں نظر آ جاتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو آپ کے فلاں دوست نے مجھے دی ہے. یہ تقریباً مشترک تجربات. ایک حقیقت سب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت تک کتابیں جمع کرنا مشکل ہوتا ہے اور خریدنا مشکل ہوتا ہے، مگر آخر سب سے اہم مسئلہ گھر میں کتابوں کو سنبھالنا ہو جاتا ہے. ہمارے ان مصنفین میں یہ مسئلہ اکثر بیان کیا ہے کہ گھر میں اب تو کتابیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اسلم فروخی صاحب، آصف فروخی صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے ہر کمرے میں کتابیں ہی کتابیں ہیں. ان جیسا علمی گھرانے کی خواتین بھی بعض اوقات کتابوں کی کثرت کی شاکر ہے. ایک اور مشترک مسئلہ وہ ہے آئندہ نسل میں مطالعے کا ذوق و شوق کیسے برقرار رکھا جائے. سب کے نزدیک یہ بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اردو سے محبت کرنے والے اردو گھرانوں کے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب ہمارے بچے اردو سے زیادہ انگریزی کی طرف مائل ہیں اور وہ انگریزی کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں. کتاب میں شامل تمام مصنفین نے کتابیں جمع کرنے اور ذاتی لائبریری بنانے کے شوق کا اظہار کیا، مگر احمد جاوید اور سہیل عمر نے یہ بتایا کہ وہ کبھی کتابیں اپنے پاس جمع نہیں کرتے. اتفاق سے مجھے ان دونوں کے ساتھ کچھ عرصہ وقت گزارنے کا اتفاق ہوا اور اس میں ایک اور نام ابھی محترم نے لیا، سراج منیر. میرے لیے اس چیز بڑی حیرت کی باعث ہوتی تھی کہ میں ان کے پاس کچھ دنوں کے لیے تو کتابیں دیکھتا تھا ان کے ہاتھوں میں، اس کے بعد وہ کتاب کہاں جاتی تھی. کم سے کم ان کے گھروں میں کتابوں کا کوئی بڑی الماری، کوئی کتب خانہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. اور یہ چیز میرے لیے ذاتی طور پہ بڑی حیرت کی ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ کتابوں کا انہوں نے اپنے دماغوں کی لائبریریوں میں رکھا ہوا ہے. یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے. اکثر مصنفین کتاب کے حواشی لکھنے کے قائل ہیں، بعض صرف نوٹس دینے کے، اور بہت بڑی تعداد تو ایسے لوگوں کی بھی ہے جو کہتے ہیں ہم کبھی کوئی نوٹس نہیں لیتے، حواشی نہیں لکھتے، ہم حافظے پر اعتماد کرتے ہیں. ایک تقریباً مشترک امر مصنفین میں، کا وہ مذہبی رجحان والے ہوں یا غیر مذہبی، ابتدائی مطالعہ سب کا ادبی نظر آیا. داستانیں سب نے پڑھی. داستانوں میں طلسم ہوشربا، الف لیلہ، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول، غالب، حالی، اقبال سب پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ ڈاکٹر مبارک احمد اور محترمہ زاہدہ ہنا تو اقبال کے شکوہ جواب شکوہ بہت سخت مدے نظر آتے ہیں. پتہ نہیں آج بھی ایسا حال ہے یا نہیں، لیکن کتاب میں انٹرویوز میں ہے. اپنے طریقے مطالعے کے باب میں انور صدیق کی ایک بات نے بہت حیرت زدہ کیا. وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے روزانہ کتابیں اور رسائل دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے مستقیم نظر کی افقی لکیر پر نظر دوڑانے کے ساتھ ساتھ پورے صفحے کو بہتری انداز میں پڑھنے کا طریقہ نکالا. یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں نے سراج منیر کو یہ کرتے دیکھا کہ قرۃ العین کا ناول مثلاً گردش رنگ چمن آیا
تو صفحے پر نظر ڈال کے وہ گزر رہے. تو میں نے کہا کیا آپ پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں میں. اور میرا تجربہ ہے کہ کوئی علمی کتاب تو اس طرح پڑھی جا سکتی ہے, فکشن کو اس طرح کوئی پڑھ لیتا ہے, لیکن انور صدیق نے بھی لکھا تو یقین کرنا پڑتا ہے. اب تک کے مطالعے میں زاہدہ حنا وہ پہلی ادیب ہیں جنہوں نے قصص الانبیاء کی کہانیوں میں تخیل کی عجیب و غریب کارفرمائی ڈھونڈ نکالی, ورنہ اس سے پہلے تو اس کتاب کے قصوں کے غیر مستند ہونے ہی کی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں. شاید بات ایک ہی ہے, اگر غیر مستند قصے ہیں تو تخیل کی وجہ سے ہوئے ہوں گے. اور تخیل کی کارفرمائی کے بارے میں انتظار حسین نے کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ خلقت کا اجتماعی حافظہ وہ خلاق ادیب ہے کہ جس کا کہا ہوا آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ بھی کہنے کی بہت سی باتیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. ایک بات اس کتاب میں شامل مضامین یا انٹرویوز کے حوالے سے جو مجھے بظاہر لگتا ہے کہ یہ سوال نامہ سب مصنفین کو لکھ کے دیا گیا ہے, مگر کتاب کا ہر انٹرویو اتنا مربوط انداز میں لکھا ہوا ہے کہ میرے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کوئی آدمی اتنی مربوط گفتگو کرے, اتنی ترتیب سے گفتگو کرے, کتابوں کے حوالے اس کے سامنے موجود رہیں. مثلا طارق جان کے جو اس میں انٹرویو ہے اس میں تو باقاعدہ اقتباسات شامل ہیں. تو اس سے میرا قیاس یہ ہے کہ شاید یا تو یہ انٹرویو کر کے ان کے سامنے رکھے گئے اور انہوں نے خود اس کو نظر ثانی کیا, یا پھر سوال نامے انہیں بھیج دیے گئے اور انہوں نے لکھ کر ان کے جوابات دیے. کچھ ہے یہ بات خصوصاً میں ڈاکٹر مبارک علی, زاہدہ حنا, عبدالجبار شاکر اور طارق جان کے انٹرویو کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان پر ایک مضبوط گمان ہے. ذاتی طور پر مجھے اس میں احمد جاوید, سہیل عمر, زاہدہ حنا, مبارک علی اور طارق جان کے انٹرویوز نے یا ان کی جو مطالعاتی زندگی یا ان میں آنے والی کتابوں نے بہت متاثر کیا. اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کی مطالعاتی زندگی یا ذہنی رخ کیا ہے, مگر اس کے باوجود اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے ان کے بارے میں بہت سی نئی باتیں جو عام طور پہ میں شاید نہیں کرتا. دوران مطالعہ مجھ پر جو کیفیات رہی کہ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں فہرست بنا کے رکھی, خرید لی, سائٹ پہ پڑھے تھی. یہ گمان رہا کہ بڑے ہو کے ان کو پڑھیں گے, وقت کچھ بڑے ہوئے تو ہمارے رجحانات تبدیل ہو گئے, کتابیں وہاں رہیں, کچھ کو نشان زد کر کے چھوڑ دیا, کچھ کو ادھورا کر کے چھوڑ دیا, اور بس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ساری باتیں اضطراب کے طور پہ ان کے تاریخ بہت سا قدم لیا گیا ہے, اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے نئے سرے سے بھی کرنا چاہا. مطالعے کے دوران مجھے خصوصی طور پر ان شخصیات کو خاص نہج عطا کرنے والے ماحول سے بہت دلچسپی رہی, ان کے اساتذہ سے بہت دلچسپی رہی. پھر ان کو ان کتابوں نے کس رخ پہ ڈھالا مجھے وہ میرے لیے دلچسپی کی باعث رہی, اور میں اس کے لیے مرتب کو تہہ دل سے داد دیتا ہوں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے کتاب میرے لیے سب سے بڑھ کے بات ہمارے برادر شاہد عوام جنہوں نے کتابیں, جن کو کتابوں کے بہت سے ادارے ہیں, کتابیں چھپ رہی ہیں, مگر کتاب کی چھپائی اور کتاب کی بناوٹ میں ذوق کے عنصر کو شامل کرنا اور کتاب کو اس طرح بنانا کہ وہ کتاب آپ سے باتیں کرنے, خود اٹھ کے صفحے آپ سے باتیں کرنے لگیں, یہ میں نے ان کی بنائی ہوئی کتابوں میں دیکھا. مطلب اس متن میں سے کوئی خاص جملے نکال کے ان کو ایک خاص چوکٹے کے اندر نمایاں کر کے چھاپ دینا کہ آپ کسی وقت بھی اس کتاب کو کہیں سے اٹھا لیں اور سرسری انداز میں کتاب کو دیکھیں, تب بھی آپ اس کتاب کی اہم باتوں سے آشنا ہوتے جائیں. اور میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ 20ویں صدی کی جو اہم ترین ایک تحریک ہے جدیدیت,
اس کے یعنی بے شمار رخ ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کہا، مگر ایک یہ ہے کہ اس میں ہر شے کا انکار ضروری ہے، اور حتیٰ کہ فنکار آخر میں اپنی شخصیت، اپنی ذات کی بھی تکبر کرنے لگتے ہیں۔ مگر محمد حسن عسکری نے لکھا کہ میرے الہ آباد یونیورسٹی کے اساتذہ کا کرم میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا کہ مجھے سکھایا تھا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کچھ لوگ تم سے پہلے بھی بہت بڑے ہو گزرے ہیں، ان سایوں کا احسان اپنی زندگی پہ یاد رکھو۔ تو اس بات نے مجھے بہت زیادہ، میں بھٹکا دور دراز گیا لیکن لوٹ کے پھر پایا عظیم سایوں کا احساس اس کتاب کے صفحے صفحے پر نظر آتا ہے۔ کتاب کی بہت بڑی خوبی ہے، اور دو تین دلچسپ باتیں، ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، مجھے نظر آئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انور صدیق کا ایک مخصوص مزاج تھا، سارے انٹرویو میں بہت اچھی باتیں کرتے کرتے آخر میں لکھتے ہیں کہ اب میں کچھ مخصوص کتابیں ہی پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتابیں میں نے اٹھوا دی ہیں کہ فوش ہوتی ہیں، اب فاشی میں ڈاکٹر سلیم اختر ہی نظر آئے۔ اسی طرح ایک اور مذہبی ذہن کے کموں میں سب لوگ تصوف کی طرف جو مائل تھے، مولانا اشرف کی تعلیم کی کتابوں کا کثرت سے ذکر ہے، مگر زائدہ ہنا یہ کہتی نظر آتی ہے میرے بزرگوں نے مجھے کبھی کسی کتاب سے منع نہیں کیا، مگر بہشتی زیور کے لیے سرزنش کی کہ یہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، مہمانان گرامی، ڈاکٹر عزیز ابن حسن، اور آج غالباً شیکسپیئر کا جنم دن بھی ہے، ان کی سالگرہ بھی ہے۔ جی ہاں، اور غالباً انہیں کا کہا ہوا شاید یہ جملہ ہے، "You touch the words and the words will touch you back", جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس دلچسپ کتاب کے ہر پنے پہ طبع شدہ ہر لفظ جو ہے جب آپ اس کو چھوتے ہیں وہ آپ کو پلٹ کے چھوتا ہے۔ تو اس شمع کو ہلکا کیے بیٹھے رہو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے، ہر چند کے کم ہے، اور اس میں جو آپ نے جہاد اٹھائے ہیں وہ اہم ترین ہے، یعنی مطالعہ اور مطالعے کا ماحول، اس کا واتاورن، اس کے حفظ مراتب، اور پھر اگلی پیڑھی تک اس کو کیسے پہنچایا جائے اور اس کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ اگلی پیڑھی اور اس سے اگلی پیڑھی تک یہ روایت کیسے پہنچے، اور پھر ظاہر ہے کہ اردو اور اردو ادب اور اردو کی کتابیں کیا یہ انڈینجرڈ۔ خواتین حضرات، میرے اگلے مہمان جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ان کا تعارف کروانا بڑا مشکل ہے، وہ سہنے بلکہ شاید چہار یا پنج آتشاں ہیں۔ ایک طرف ریڈیائی صدا بندی اور صحافت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، دانشور ہیں، بہت ہی عمدہ، معلومی ٹرینر کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سہولت کار کہتے ہیں، فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں، بہت ہی عمدہ ٹرینر ہیں، میرے دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں موجود ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کتاب کی ترتیب اور اشاعت کے مختلف مراحل میں مجھے براہ راست شناسائی رہی، مرتب سے بھی اور ناشر سے بھی، اس لیے مجھے اندازہ ہے کہ اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے اتنی برادری سے ہوئی۔ عرفان صاحب نے یہ سوال نامہ مجھے بھی بھیجا تھا، آپ نے پوچھا کہ کیسے کتاب مرتب ہوئی، تو انہوں نے تحریری سوال نامہ سب لوگوں کو بھجوایا، مجھے بھی بھجوایا تھا۔ میرا تساہل تھوڑی بہت مصروفیت حائل رہی اور میں اس کا جواب نہیں دے سکا، لیکن اس سے مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت اس کے لیے اٹھائی اور جس طرح سے وہ مجھے پرسو کرتے رہے، یقیناً باقی لوگوں کو بھی اسی طرح سے انہوں نے پرسو کیا ہوگا۔ اور پھر شاہد اعوان صاحب، آپ نے ذکر کیا کتاب کو دیکھنے کے اعتبار سے قابل مطالعہ بنانے میں جو جد طلع کو حاصل ہے، میرا خیال ہے بہت کم لوگ اس میں ہم سری کر سکتے ہیں۔ ان کا حسن ذوق اس کتاب میں جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ کتابیں بھی جو شاید پڑھنے کو آپ کی رغبت نہ ہو، دل نہ چاہے،
لیکن وہ جس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد وہ پڑھنے کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب تو اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے بھی اتنی دلچسپ ہے کہ اگر اتنی اچھی طرح سے اشاعت پذیر نہ بھی ہوئی ہوتی تو بھی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہم اس کے مضامین سے لطف اٹھاتے ہیں۔ چند چیزیں جو میں اس سے اخذ کر سکا، میرا خیال ہے کہ میں شیئر کروں ایک طالب علم کے طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جتنا بڑا بھی ہو جائے، یہ بڑا مشکل ہے کہ زندگی کے سارے پہلو اس کی نظر میں ہوں، اور یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایسا جامع صفات آدمی بن جائے کہ جو ہر مضمون پر قدرت کلام کے ساتھ اور پوری گرفت کے ساتھ گفتگو کر سکے اور اس کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جتنے بڑے بھی ہو جائیں، بطور انسان آپ کی جو محدودیت ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہ شاید میں چونکہ ایک مذہبی روایت کو قبول کرنے والا آدمی ہوں، کہ جامع صفات ہونا شاید پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کو بہت ساری چیزیں سیکھنی نہیں پڑتی، صرف و ناو نہیں سیکھنا پڑتا، اس کو کوئی فلسفہ اور ادب نہیں سیکھنا پڑتا، بلکہ وہ الہام سے گفتگو کرتا ہے، اس لیے تربیت کے بہت سارے مراحل سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک عام انسان کو یہ آسانی میسر نہیں ہے، اس کو سارے کام خود کرنے ہیں، اس کو اسالیب کلام بھی سیکھنے ہیں، اس کے نفسی مضمون میں بھی جھانکنا ہے، اس نے اور بہت سارے کام کرنے ہیں۔ تو ایک محدود سی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زندگی کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لے سکیں اور اس کے بعد ایک قدرت کے ساتھ اس پہ کلام کر سکیں۔ مجھے اس کتاب کے مطالعے سے اندازہ ہوا، اور پہلے بھی اس طرح کی مشاہیر کے موسم کتابیں اور اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہوئے اندازہ ہوا، انسان کی محدودیت ہے جس کو اس کو اعتراف کرنا چاہیے، اور کبھی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی موضوع پر جب کلام کرنے لگا ہے، لکھنے لگا ہے تو وہ حرف آخر ہے۔ علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن کے دیبارچے میں یہ بات لکھی ہے کہ فلسفیانہ روایت میں یا فلسفیانہ گفتگو میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ میں آج جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بہت ممکن ہے کہ آنے والے دور میں بالکل ریلیونٹ ہو جائے۔ تو یہ ایک اعتراف ہے ایک صاحب علم کا، اس کا علم محدود ہے، زمان و مکان کی حد میں ہے، اور اس سے بے نیاز ہو کے چلنا شاید آسان ہے۔ اس کی مثال میں ابھی ایکسس کرتا ہوں، احمد جاوید صاحب کا انٹرویو جب آپ پڑھیں گے تو انہوں نے کچھ تبصرے کیے ہیں شخصیات پر بھی، اور بات چیزیں اس کو انہوں نے بیان کی۔ بس ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ سلیم احمد سے وہ براہ راست ان کے شاگرد تھے اور ان سے استفادہ کیا کہ سلیم احمد نے میرے لیے ایک نصاب مقرر کر دیا تھا پڑھنے کا، اور اس نصاب میں ایک کلیات میر اور ول ڈیورنٹ کی اسٹوری آف فلاسفی، اور تیسری چیز تذکرہ غوثیہ۔ اب آپ غور کیجیے تو یہ تصوف، فلسفہ اور ادب کی روایت ہے جس کی نمائندہ چیزیں انہوں نے ان کے سلیبس میں شامل کی۔ آپ احمد جاوید صاحب کو جو پڑھتے ہیں، جب ان کے افکار سے آشنا ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں روایتوں کو ان پہ کس طرح کا اثر ہے، اور پھر وہ آگے انہوں نے اس روایت کو کیسے بڑھایا اور پھر خاص ماحول میں کیسے اس چیز کو ڈیولپ کرتے چلے۔ اور پھر جو دوسری چیز اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جو اولی نقش ہے کسی استاد کی وجہ سے، کسی ماحول کی وجہ سے آپ کسی چیز پر پڑھتا ہے، آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت سے بھی بہت کم آزاد ہو سکتے ہیں۔ اتنا دیر آپ کے ساتھ عسکری صاحب کی روایت تھی، اور وہ ساری پیچھے پوری اس کے فراز کے سارے فلسفے کے ساتھ جو روایت جہاں سے اٹھا، رہنے دینا اور سارے اس کی جو وابستگی تھی وہ ساری عمر رہی اور آج تک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے نکلنا ان کے لیے شاید مشکل ہو۔ تو ایک چیز محدودیت جو انسان کے ساتھ ہے اور اس کو اعتراف کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ زاویہ نظر ہے۔ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا زاویہ نظر ہے، اس زاویہ نظر کے ساتھ آپ حسن و قبح کا فیصلہ کر رہے ہیں، اچھا برا قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ لازم نہیں کہ دوسرا جب کسی اور زاویے سے اس کو دیکھتا ہے تو وہ بھی انہیں نتائج فکر تک پہنچے جو آپ کے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف جو ہے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اسی سے رائے کا تنوع وجود میں آتا ہے، اسی سے رائے وجود میں آتا ہے، اسی سے انسان کی فکری ارتقاء کا سفر آگے بڑھتا ہے۔
میں اس میں مولانا مطلب آزاد کے حوالے سے بات، ابھی آپ نے اقتباس سنایا ان کا، تین اقتباس، یہ تین آپ کی کہیے کہ زاویہ نظر ہیں مولانا آزاد کے متعلق جو قائم ہو گئی، اتنی بڑی شخصیت، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ کلام کو بھی پوری طرح گرفت میں لینا آسان نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ میں اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہوں، میں جب مولانا آزاد کو پڑھتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ میں شاید احمد جاوید صاحب کو پورے احترام کے ساتھ ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ میرے نزدیک مولانا آزاد کے اسلوب میں ان کے ہاں ایک اسلوب نہیں ہے، ان کے ہاں اسالیب کا تنوع ہے۔ مثلا جب وہ غبار خاطر لکھتے ہیں تو وہ انشا پردازی کے میدان میں اترتے ہیں تو ایک اور ابو کلام، وہ جب قومی اور ملی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، الہلال کے مضامین لکھتے ہیں، البلاغ کے مضامین لکھتے ہیں، وہ تو ایک اور ابو کلام ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے۔ وہ جب ترجمان القرآن لکھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، تو بالکل ایک اور ابو کلام اسلوب کے اعتبار سے، اور ظاہر بڑے خطیب بھی تھے، تو جب وہ خطاب کرتے ہیں تو ایک اور ابو کلام۔ اس لیے ابو کلام کو ایک سمجھ کے ان کی کسی اسلوب پر کوئی حکم لگانا میرے لیے تو آسان ہے۔ میرے نزدیک ان کے یہ سارے جو مختلف تنوع ہے ان کے یہاں اسالیب کا، اس کو جانچنے کے لیے بھی الگ الگ پیمانے چاہیے، اور کسی ایک پیمانے پر ابو کلام کو رکھنا شاید مناسب نہ ہو۔ ترجمہ القرآن کے ابو کلام کو آپ رکھیں گے تو آپ اس کو راضی اور ابن کثیر کی روایت پر رکھ کے رکھیں گے، آپ غبار خاطر کو پرکھیں گے تو پھر آپ محمد حسین آزاد کی روایت پر رکھ کے رکھیں گے، کوئی بالکل اور چیز سامنے ہے۔ کتابت کی اپنی ایک روایت ہے، اور پھر الہلال کے مضامین وہ ایک پوری سر سید کی روایت ہے، اس پر رکھ کے آپ اس کو دیکھیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایک حکم لگا دیں ابو کلام آزاد کے بارے میں، کیونکہ ہاں یہ ہے اور اسلوب غالب ہے اور نفس مضمون پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ تعریف اگر آپ ترجمہ القرآن پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اپلائی نہیں ہوگی۔ ان کی جو تفسیری آراء ہیں آج بھی اپنے نفس مضمون کے اعتبار سے اور قرآنیات کے باب میں ابھی بھی حرف آخر سمجھی جاتی ہے، اور انتظار ہے کہ کچھ حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن علم کی روایت اتنا آگے جانے کے باوجود ابو کلام جو نکات اٹھائے ہیں قرآن مجید کی تفسیر میں، وہ شاید ابھی بھی اپنے میدان میں حرف آخر کہے جا سکتے ہیں۔ وہ کتاب خود ایک بڑی ایسی چیز ہے جو اس کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے، کہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی بدل یا اس جیسی کوئی چیز تلاش کرنا بڑی مشکل ہے۔ تو دوسری چیز جو معلوم ہوتی ہے ان کتابوں کو میرا مطالعہ کرنے سے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو گرفت میں نہیں لا سکتے آپ، اور آپ شاید حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ آدمی اپنے فضائی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بڑی عام ہے میرا خیال ہے طالب علموں کے لیے، اور چاہے اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب لوگ شامل ہیں جو سیکھنے کی لگن رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زندگی ایک خاص زمان و مکان کی قید ہے، اور آپ جب اپنے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اپنے عہد پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ لازم ہے کہ وہ آپ کے اپنے عہد کی چیز اس کو اپنے عہد ہی کے تناظر میں جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ انسان کا ایک ورلڈ ویو ہوتا ہے جو اس کے مطالعہ تاریخ پر مبنی ہوتا ہے، تہذیب کے مطالعے پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ ایک پیٹرن تلاش کرتا ہے پوری زندگی کے تسلسل میں، تہذیب کے تسلسل میں، اور اپنے عہد کو اس پیٹرن کے اندر رکھ کر اس کے بعد جب کوئی رائے قائم کرتا ہے تو وہ اگرچہ اپنے اثر سے متعلق ہوتی ہے، لیکن اس کا اوورآل نظام فکر ہے، پیراڈائم ہے، اس کے اندر ایک چیز ترتیب ایسے باری ہوتی ہے کہ وہ الگ الگ واقعات ایک ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اور اس کو بیان کر سکتا ہے۔ بس مارکس کو آپ پڑھتے ہیں تو مارکس کا اپنا ایک تاریخ کا مطالعہ ہے، جس سے نظام فکر وجود ہے، جس کو آپ کہیے کہ مارکس کا ایک تصور تاریخ وجود ہے، وہ اپنے عہد کے مسائل پہ لکھ رہا ہے، لیکن اس کا جو وہ ایک پیٹرن ہے اور ایک پیراڈائم ہے سوچنے کا، اس کے اندر رہ کے لکھا ہے، وہ اپنے عہد کی تصویر کو دیکھ رہا ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، لیکن اس کا جو تصویر تاریخ ہے وہ اس کی روشنی اس کو بیان کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے عہد کا مطالعہ ہونے کے باوجود اپنے عہد سے اٹھ جاتا ہے۔ مارکس کی تحریریں پھر آج بھی اتنی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ اس تاریخی پیراڈائم سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں، تاریخ کو سمجھنے کے اس عمل سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں، تو مارکس آج بھی ریلیونٹ ہو جائے گا، اگرچہ اس نے جو کچھ لکھا اپنے عہد کی کانٹیکسٹ میں۔ میں اس سلسلے میں دوسری مثال مولانا سید اللہ مودودی کی تحریک آزادی تحریریں ہیں جو خاص تاریخی قسم کی، لیکن ان کا ایک تصور تاریخ ہے،
اتفاق کریں یا اختلاف کریں، جس میں وہ چیزوں کو خاص ہمارے سے دیکھ رہے ہیں جو کتابوں میں تو وہ تحریریں جو اپنے عہد میں لکھی گئی اپنے عہد کے مسائل سے متعلق ہوئی، لیکن آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عہد کو سمجھنے میں معامل ہوتی ہیں، ان کے نظام فکر میں رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو میں کتابوں کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے مطالعے کو راسخ فی العلم ہو جائے اور کچھ چیزوں کو اخذ کر لے تو وہ اپنا ایک فکری پیراڈائم تشکیل دے سکتے ہیں، اور جو لوگ فکری پیراڈائم تشکیل دیتے ہیں وہ پھر جب اپنے عہد پہ بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ریلیونس پھر ان کی عہد تک نظر نہیں رہتا، پھر وہ اقبال ہوں، ابوالکلام آزاد ہوں، پھر اور بڑے لوگ ہوں، عسکری صاحب ہوں یا اور عالمی سطح پر مارکس ہوں، باقی لوگ ہوں، وہ اس سے وابستہ رہتا ہے اور ان کا جو فیضان ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل اور تیسری نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات کا ابلاغ کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ابلاغی سائنس سے کرنے والے، کیونکہ بہت اچھی بات اگر ابلاغ کی کمزوری رکھتی ہے تو وہ لوگوں تک نہ پہنچ پاتی ہے نہ اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے افکار کو پھیلانا چاہتا ہے یا اس کو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک پہنچے، یہ بڑا لازم ہے کہ وہ ابلاغی سائنس سے بھی واقف ہے، اس کو معلوم ہو کہ میرے عہد کا اسلوب کلام کیا ہے، میرے عہد میں بات کہنے کا ڈھنگ کیا ہے، اور میں اگر اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا تو وہ کون سا اسلوب کلام ہے جو مجھ کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چوتھی بات ہی بڑی عام ہے، ورنہ بہت اچھی تحقیق بحثیں لوگوں نے کی ہیں، لیکن جب وہ ابلاغ کے اصول سے واقف نہیں ہوتے تو وہ بڑی باتوں کے اندر سے معنی تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا وہ معنی ہوتے ہیں لیکن ہماری رسائی ان کے ابلاغ کا جو تصاول ہے یا اس کی کمی ہے وہ اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ جو لوگ پاپولر رائٹرس رہے ہیں، اگرچہ علمی موضوعات پہ بھی انہوں نے لکھا جس میں سے بہت سے لوگ اس میں بھی شامل ہیں، وہ رہے ہیں جنہوں نے ابلاغی سائنس کو سمجھایا، جنہوں نے اسالیب کلام کو جانا ہے، جنہوں نے اپنے عہد کے اندر جو کمیونیکیشن کا اسلوب ہے اس کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لیا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے اثرات کو جب سماج پہ مرتب ہوتا دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں اپنی بات اس تک پہنچانے میں جو اس ضمن میں اپنے آپ کو تربیت یافتہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مذہب کی روایت پر بہت سے لوگ ہیں، آپ کے علم میں ہے، اور ہماری جو روایتی مذہبی فکر ہے اس کے اندر بہت سارا تصنیفی کام ہوا، لیکن جو پذیرائی شبلی مولانا آزاد، مولانا مودودی، سید سلیمان ندوی کو ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ہوئی، سر سید کو بھی اس میں آپ شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ابلاغی روایت کو بھی زندہ کیا۔ شبلی کی روایت ہے، شبلی پورا دبستان کو شبلی نے جنم دیا، اور سر سید اگر سے تھوڑے وقت سے پہلے تھے، لیکن بہرحال شبلی نے تو اس کو پوری ابلاغ کے اندر پورے اسلوب کی وہ بنیاد کی، وہ ادب کے ارکان خمسہ میں شمار نہیں ہوتے۔ دینی لٹریچر میں ایک پورا اسلوب ہے، پورا دبستان ہے جو شبلی سے منسوب ہے، تو جنہوں نے شبلی کے دبستان میں رہتے ہوئے دینی لٹریچر تخلیق کیا ان کی کتابیں آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کے اعتبار سے، اپنے عہد پر، اپنے اثرات کے اعتبار سے وہ زیادہ مقبول ہوئی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے ہاں جیسے مولانا اشرف تھانوی کا زمانہ ذکر ہوا۔ مولانا اشرف تھانوی بڑے آدمی ہونے کے باوجود ان کی تفسیر کی ضرورت لوگوں کو پیش ہے، بس مفتی شفیع صاحب نے پوری ماتی قرآن کی تفسیر لکھی، وہ اصل میں مولانا اشرف تھانوی کی تفسیر ہے، یعنی وہ تفسیر عام آدمی کی گرفت میں نہیں آ سکی، اس کی مزید تفصیل کرنا پڑی اس کو اپنے عہد سے مربوط کرنے۔ تو یہ بات بڑی عام ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا یہ چاہتا ہے، کوئی اپنے فکر رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کا ابلاغ ہو تو اس کو ابلاغی سائنس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں ان لوگوں سے جو بڑے لوگ جن کو کہا جا سکتا ہے کہ شاید بڑا آدمی پتہ نہیں اس کتاب میں شامل مصنفین سب پر یکساں اس کا اطلاق ہوتا ہے یا میں اس وجہ نہیں پڑھتا، لیکن جو لوگ اثر ڈالتے ہیں اس سبجیکٹ پر ان کے اخلاق کو جاننے کے لیے یہ ساری چیزیں میرا خیال بہت معلوم ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے میرا مطالعہ، یہ میرے نزدیک اس طرح کی بہت ساری کتابیں لکھنے کی لوگوں کے سامنے آنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ اپنے بات کا ابلاغ کریں، اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، تو اس طرح کی کتابوں کو ضرور مطالعہ کریں۔ اور میں شاہد عوان صاحب کو بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بہت خوبصورت بنانے میں اور اس کو دیدہ زیب بنانے میں، یعنی مطالعے کی چیز کو دیدہ زیب بنانے میں جو رول ادا کیا ہے
میں تو انہوں نے جو سب سے پہلے اپنی کتاب شائع کی تھی نہایت کے نام سے، پروفیسر امت اللہ خان صاحب کو مجموعہ تھا، وہ میں تو اس کتاب کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا تھا کہ پڑھنے کے مرحلے سے پہلے ہی گویا وہ میں اس کے حصار اس کی گرفت میں آ گیا. تو یہ ایک کام ایسا کیا جو اردو زبان میں میرا خیال ہے بڑے بڑے ناشر ہمارے یہاں، آپ سنگھ میر کی کتابیں دیکھ لیجیے، کوئی کشش نہیں ہوتی ان کی کتاب کو آپ اٹھا کے دیکھیے، کتنا بڑا ناشر ہے، کتاب اٹھانے میں محنت نہیں ہے، لے آؤٹ پر محنت نہیں ہے، کتاب بس اس وجہ سے چپ جاتی ہے، بڑے لوگوں کے ناموں سے کتاب چپ جاتی ہے، اس کے اندر وہ جو آنکھوں کی کے لیے جو ایک نظارہ ہے وہ اس میں پایا نہیں جاتا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے داد کے مستحق ہیں شاہد عوام صاحب کہ انہوں نے کتاب کو دیدہ ذیل بھی بنایا، قابل مطالعہ بھی بنایا اور دیدہ ذیل بھی. اور یہ خود جتنے کوئی ذوق آدمی ہے، اگر آپ نے عرض ناشر پڑھی ہوئی کتابوں کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود کتنے کوئی ذوق آدمی ہیں زبان کے اعتبار سے بھی اور دیگر فنون لطیفہ کے اعتبار سے. اور آخر دو جملوں کی بات میں ختم کرتا ہوں. اس کتاب کے مطالعے سے مجھے یہ اندازہ ہوا اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر یہ جو رجحانات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سماج کی تقریب کی اور انتہا پسندی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جس نے سماجی ڈھانچے کو بالکل پامال کر دیا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک تعلیم میں دو چیزیں شامل ہوں، ایک فلسفے کی تعلیم اور ایک فنون لطیفہ کی تعلیم. لٹریچر اور فنون لطیفہ کے بغیر مزاج میں لطافت نہیں آ سکتی، جمالیاتی ذوق پروان نہیں چل سکتا اور فلسفہ جانے بغیر ریشنل تھنکنگ نہیں ڈیولپ ہو سکتی. جس قوم میں جمالیاتی ذوق نہیں ہوتا، اس قوم میں ریشنل تھنکنگ نہیں ہوتی، اس کا وہی حشر ہوتا ہے جو ہمارا ہوگا. آپ سب کو بہت شکریہ. اچھوتی کتاب ہے کہ یہ ادب کی ان پارکھوں کی ان کسوٹیوں کو آپ کے سامنے کھولتی چلی جاتی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کسوٹی آئی کہاں سے اور اس کسوٹی کا استعمال کیسے کیا اس نے. تو یہ ایک عجیب و غریب مبارکباد ایک بار پھر. اور جس جمالیاتی روپ کی طرف آپ نے ذکر کیا تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو میں زاہدہ حنا جی سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. خواتین و حضرات، یہ اس وقت بڑی میں ایک مشکل بڑے امتحان میں ڈال دی گئی ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ میرے ساتھ گزرے گی کہ ایک ایسی کتاب جس کا ابھی میں نے دیکھا ہے صرف اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا. اچھا، یہ جو انٹرویوز ہیں دوسروں کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. میرا معاملہ کچھ یوں تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے لاہور سے رابطہ کیا، نام اپنا محمد عرفان بتایا اور کہا کہ انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی آپ وہاں ہیں، میں کراچی میں ہوں، تو اگر وہاں میں کبھی آئی تو پھر آپ سے بات کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو سوالات بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا ضرور. انہوں نے سوالات بھیج دیے. اچھا، وہ بڑے تفصیلی سوالات تھے اور میں نے کہا کہ بھئی اب ان کا تو ظاہر ہے لکھ کے ہی جواب دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں آپ لکھ دیجیے. خیر وہ ہم دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی رہی، کچھ خط و کتابت ہوتی رہی اور کچھ دنوں میں نے ان کو وہ کوشچنائر جو ان کا تھا، سوال نامہ جو تھا، وہ میں نے ان کو لکھ کے اور بھیج دیا. اچھا، اب اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا اس کا، تو کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ اب آتا ہے، لیکن وہ نہ اب آیا نہ تب آیا. اور میرا خیال ہے پتہ نہیں 6 سال 7 سال مجھے صحیح یاد نہیں ہے گزر گئے. اور مجھے افسوس ہے کہ اس وقت عرفان صاحب یہاں موجود نہیں ہیں کہ جو مجھ سے میری کسی بات کی تصدیق کریں یا تردید کریں، کیونکہ میری جو یادداشت ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، تھی تو نہیں، ایسے ہی ہو گئی ہے. آخر اب مجھے جو ابھی پتہ چلا کہ صاحب یہ انٹرویو جو ہے دوسرے لوگوں کے انٹرویوز کے ساتھ چھپ گیا ہے، تو مجھے نہایت حیرت ہوئی. جی اب مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے یہ. تو اب میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس انٹرویو کو یوں سمجھیں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال. تو اس کا یہ مسئلہ ہوا تھا کہ بھئی لکھ دیا، اس کے بعد یاد فراموشی کے کنویں میں ڈال دیا، بھول جاؤ.
تو بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ چھپ گیا ہے اور اس کے ساتھ مجھے اب دوسروں کو بھی پڑھنے کا موقع ملے گا. یہ بالکل صحیح کہا محسن صاحب نے کہ اس قسم کے جو ہم تو بچے تھے نا جب ہم نے پڑھنا شروع کیا, سبھی بچے تھے تو جب پڑھنا شروع کیا, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ایک خاص ماحول, ایک خاص تربیت, ایک خاص خاندانی پس منظر ہوتا ہے جو آپ کو کتابوں سے اس طرح آپ کے ان سے ملاقات کراتا ہے کہ آپ پھر ان کے عاشق ہو جاتے ہیں. مجھ سے پوچھیے تو یہ ہے کہ میں اس وقت بھی کتابوں کی عاشق تھی, آج بھی کتابوں کے عشق میں گرفتار ہوں. بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یعنی اگر کسی نے دعوی محبت کیا تو ہم نے کہا تمہارے پاس کتابیں کتنی ہیں, تو اور بلکہ یہ میں نے بھی کہیں لکھا بھی ہے کہ ہمیں کتابیں کتنی ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک خاندان تھا جس سے میری اب تک بہت دوستی ہے, جس کی ایک فرد سے, چونکہ وہ میری زندگی کی پہلی دوست تھی, 10 برس کی عمر میں سے دوستی ہوئی تھی, اور اس کے والد وزیر تعلیم تھے افغانستان کے. نہیں کوئی بات نہیں, اس کا کام نہیں ہے, اچھا تو چھوڑ دیجیے, اس کو رکھتے ہیں. وزیر تعلیم تھے اور پھر وہ جلا وطن کیے گئے افغانستان سے, کیونکہ انہوں نے بغاوت میں حصہ لیا تھا ظاہر شاہ کے خلاف. تو وہاں سے فرار ہوئے, پھر وہ پشاور آئے اور پشاور سے وہ اپنی کتابوں اور اپنی بیوی اور اپنے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ کراچی آئے, اور یہاں انہوں نے ایک طرح کی کئی برس کی جلا وطنی کی زندگی گزاری. میں نے جب دیکھا کہ ایک اونٹ گاڑی سے, میں گنتی رہی, میری اس وقت 10 برس کی عمر تھی, کہ 27 وہ اتری ہیں, پیٹیاں اتری ہیں. بھائی اس میں کیا ہے؟ اس میں کتابیں ہیں. تو یعنی میں اس 10 برس کی عمر میں ان کے والد پہ تو نہیں عاشق ہوئی جن کی وہ کتابیں تھیں, لیکن وہ جو لڑکا اتروا رہا تھا, میں تو اس پہ عشق میں گرفتار ہو گئی کہ ارے اس کے پاس اتنی کتابیں ہیں, بھائی اس کی نہیں ہیں. لیکن یہی معاملہ رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کتابوں سے عشق تھا اور آج بھی ہے, اور میں مروب اگر ہوتی ہوں کسی سے تو اسی سے ہوتی ہوں جس کے پاس بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ کتابیں ہوں. اور یہ جو انٹرویو ہے اس میں صحیح کہا ہے انہوں نے, ابن الحسن صاحب نے, کہ یہ بہت سی زندگی کی جہتیں اور پرتیں کھولتا ہے یہ انٹرویو. اور میں حیران ہوں کہ عرفان صاحب کو یہ خیال کیوں آیا. اب میں دوسروں کا پڑھوں گی تو پتہ چلے گا. اور جہاں تک آپ قصص الانبیاء کا ذکر کر رہے تھے, تو آج بھی وہ اس قدر دلچسپ چیز ہے کہ بھئی وہ ایک وہ ہے گائے ہے, اس کے 2 سینگوں کے درمیان اتنے 1000 یا لاکھ فرسنگ کی وہ ہے مسافت ہے, اور وہ اگر وہ پہلو اس کے اوپر وہ دنیا رکھی ہے ایک سینگ پہ, اور جب وہ پہلو بدلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. تو ابھی اس طرح کی جو یہ کہنا چاہیے کہ مسحور کر دینے والی باتیں ہیں قصص الانبیاء میں یا اور بہت سی کتابوں میں. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے. مجھے تو یہ سب افسانے اور کہانیاں لگتے ہیں, یا طلسم مشروبہ ہے, یا فسانہ آزاد ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے ایک احسان ہے ان کتابوں کا, وہ یہ ہے کہ ان کتابوں نے مجھے رواداری سکھائی. مجھے یہ سکھایا کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار مسلمان تہذیب, لکھنؤ کی تہذیب, اس کو کس طور بیان کرتے ہیں, کس محبت سے, کس سلیقے سے بیان کرتے ہیں, اور کبھی یہ گمان نہیں گزرتا. اسی طرح میں اس بات پر فدا ہوں منشی نول کشور کی, کہ وہ شخص نوجوان 1858 میں 1857 ہو کے گزرا ہے ابھی, اور ابھی آگ نہیں بجھی ہے, اور وہ کتابوں کا ایک کاروبار شروع کرتا ہے. اور اس میں بھی وہ کتابیں کون سی چھاپتا ہے, وہ کتابیں چھاپتا ہے داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا, جس میں امیر حمزہ
مسلمانوں کے لشکر کے سردار ہیں اور افراسیاب کفار کے لشکر کا سردار ہے، اور ایک مطلب دنیا ہی الگ ہے، وہ جب تک پڑھی نہ جائے وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ اسے چھاپتا ہے جس میں ہر دوسرے صفحے پہ یہ کہا گیا ہے کہ کفار کا ہم نے قلعہ قمع کیا اور اسلام کا سر بلند ہوا، اسلام کا لشکر فتح مند ہوا، جس میں یہ لکھا ہے کہ وہ کفار کی حسینائیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر ان سے عقد کرتے ہیں اور پھر وہ حرم میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ جو رواداری ہے وہ میں نے ان کتابوں سے سیکھی، اور یہ جانا کہ بغاوت کیسے کی جاتی ہے اور بغاوت کے کیا اسلوب ہوتے ہیں، وہ مجھے میں نے اینٹیگنی نہیں پڑھی تھی، بہت کم عمر تھی جب میں نے وہ پڑھا، گلبرٹ ہائٹ کی کتاب پڑھی۔ آپ میں سے کوئی ہے؟ تو اس میں وہ ذکر شروع ہی گلبرٹ ہائٹ کی جو کتاب ہے جس کا ترجمہ یہاں مکتبہ فرینکلن نے کیا تھا، چھاپا تھا، کہ وہ اینٹیگنی کے واقعے سے ہوتا ہے، اور وہ لڑکی جو بالکل یعنی ایک اعلیٰ طبقے کی لڑکی ہے اور جس کی شادی، جس کی نسبت طے ہے شہزادے سے، ولی عہد سے، وہ بادشاہ کے حکم سے سرتابی کرتی ہے اور جان سے جاتی ہے۔ تو اس نے وہ ایک الگ رنگ ہے، دوسری طرف وہ ہے سقراط کا ٹرائٹو ہے، وہ ایک دوسرا وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں مانتا، لیکن میں اپنے ملک کے آئین کو، دستور کو نہیں توڑ سکتا، میں اپنی جان بچانے کے لیے تمہارے کرائے کے جہازوں میں نہیں فرار ہو سکتا۔ تو اسی طرح میں نے تو وہ جو زمین سے فرش سے ٹکڑے ملتے تھے کاغذوں کے، میں نے وہ پڑھے، میں نے ان سے سیکھا، میں نے ابن صفی سے سیکھا، میں نے رواں نثر لکھنی ابن صفی سے سیکھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا یہ بات کرتی ہو، تمہارا لوگ تمہیں مطلب تم پہ تھوکیں گے۔ میں نے کہا تھوکیں، لیکن میں ابن صفی کا یہ احسان کیسے بھول جاؤں۔ اسی طرح اس میں ایک نظم کا ذکر ہے کازابلانکا کا، وہ اس کی ایک لائن ہے دا بوائے اسٹوڈ آن دا برننگ ڈیک۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نظم جس خاتون نے لکھی وہ انگریز تھی، اور وہ بچہ جس کی وہ کہانی ہے جو جل کے ختم ہو جاتا ہے، جس کا باپ ختم ہو چکا ہے، اسے نہیں معلوم، وہ فرینچ تھا۔ تو یعنی فرانس اور برطانیہ کا یدھ پڑا ہوا تھا، لیکن وہ جو وہ ہے خاتون ہیں، شاعر جو ہیں، وہ اس لڑکے کے ساتھ کھڑی۔ تو ان کتابوں نے مجھے امیر کیا، مالا مال کیا، اور جب مجھے کئی کتابیں اکٹھے مل جاتی تھیں تو ہمارے فلیٹ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کوٹری کہہ لیجیے آپ اسے، تو میں روٹیاں اور اچار کی پھاکیں لے کے اس میں بند ہو جاتی تھی اور پھر وہ پڑھتی تھی۔ اور آج بھی یہ ہے کہ مجھے کوئی بہت اچھی کتاب پڑھنی ہو تو میں فوراً مجھے بھوک لگنے لگتی ہے تو میں وہ بھی پڑھتی ہوں اور کھاتی بھی جاتی ہوں۔ اب میں کیا اس کے بارے میں گفتگو کروں، مجھے حیرت ہے میں اسے بھول چکی تھی۔ میں نے کہا نا میں نے یاد فراموشی کے کنویں میں ڈال دیا تھا اسے۔ اور عرفان صاحب سے جس کی بھی ملاقات ہو وہ بہت میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزیں یاد دلا دی۔ اب مجھے یہ بھی نہیں یاد ہے کہ اس میں مثال کے طور پر وہ مصر کی جو جنگ تھی، نہر سوئس کی جنگ، اور اس کے جو معاملات تھے وہ میں نے کس طرح جانے۔ شاہنامہ فردوسی کا وہ میرے والد نے مجھے سبقن پڑھایا، اور اس میں وہ ہے کہ بس رنج بردم دری سالسی عجم زندہ کردم بدی پارسی۔ تو وہ جو پارسیوں سے پھر میرا ایک گہرا تعلق ہوا وہ شاہنامے کی وجہ سے ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اپنا مختصر ناول نہ جنوں رہا نہ پری رہی لکھا تو وہ ہے وہ پارسیوں کا
سے نہایت میری گہری وابستگی کا اظہار ہے. تو میں مطلب اور کیا کہوں, کچھ بھی نہیں. ہاں نہیں یہ ہے کہ آج ان کتابوں سے عشق نے بہت سے تعلق ختم کرا دیے, اس لیے کہ مجھ سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ پیسے اگر تم اکٹھے کر لو گی تو ہمارا گھر بن جائے گا, اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ میں اپنا گھر بناؤں یا میں گھر بچاؤں یا میں کتابیں خریدوں. تو میں کتابیں خریدتی تھی اور آج بھی خریدتی ہوں. اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بچوں میں, میری دونوں بیٹیوں میں, یہ ایک بیٹی میری یہاں موجود ہے, اس میں, اور دوسری جو بڑی ہے اس میں, ان میں پڑھنے کی للک آئی ہے. ایک جو للک کا لفظ ہے نا, وہ عجیب لفظ ہے. اچھا, اسی طرح میری نواسی میں پڑھنے کی للک آئی ہے, اس نے کیسی اچھی کتابیں پڑھ لی ہیں. تو میں تو بڑی خوش نصیب ہوں. میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے کتابیں پڑھی, میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے ان کتابوں سے سیکھا. میں خوش نصیب ہوں کہ میرے ارد گرد وہ لوگ تھے جو مجھے سکھاتے تھے, مجھے بتاتے تھے. کراچی میں لیاقت نیشنل لائبریری ہوا کرتی تھی, وہ وفاقی ادارہ تھا. اس کے جو چیف لائبریرین تھے سید قیصر ابن حسن, انہوں نے مجھ پر کیسا کرم کیا تھا کہ وہ کتابیں جو کبھی ایشو نہیں ہو سکتی تھیں وہ مجھے دیتے تھے تاکہ میں پڑھ لوں ان کتابوں کو. تو بے شمار ایسی کتابیں جن کا میں ذکر کرتی ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کہاں ملتی ہیں. میں نے کہا میں نے تو وہاں سے لے کے پڑھی تھی. لے کے کیا پڑھی تھی, مجھے دی گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی پڑھ لو اور یہ بھی پڑھ لو اور یہ بھی پڑھ لو. تو مجھے نہیں معلوم کہ اور کسی کو اس میں سے کیا سوال مجھ سے پوچھنا ہے. کسی کو میرا خیال ہے وقت بہت ہو گیا ہے, تو میں اپنی جو ہے تقریر دل پذیر بالکل ایسا. میں بہت ہی ممنون ہوں عرفان کی, آپ کی, کہ آپ لوگوں کی وساطت سے یہ کتاب چھپی. اس میں ظاہر ہے اور سب بڑے دامی گرامی لوگوں کے انٹرویوز ہیں, میں سب پڑھوں گی, سیکھوں گی. اور اگر ان جو چھپے ہوئے اس میں جو ملاقاتیں ہیں, باتیں ہیں, ان سے کچھ ہماری نئی نسل کچھ سیکھے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے بہت سیکھا. یہاں ابوالکلام آزاد کا ذکر ہو رہا ہے, شبلی نعمانی کا ذکر ہو رہا ہے, اقبال کا ذکر ہو رہا ہے. آپ نے کہا پتہ نہیں جواب شکوہ کے بارے میں کیا رائے ہے. میری ابھی رائے وہی ہے, اس سے ہم اختلاف کر سکتے. شاعرانہ وفور یا مسجد قرطبہ یا ساقی نامہ, یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ آنکھ پہ تعصب کا چشمہ بڑھا لیں. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے میری پھر اس کے بعد زندگی میں بہت سے مرحلے آئے, بہت سی جسے کہنا چاہیے کہ بہت سے رخ بدلے زندگی میں, لیکن کتاب سے جو وہ ہے استقامت ہے, اور کتاب نے جو مجھے استقامت دی ہے, میں اس کے لیے کتاب کو بہت بہت شکریہ. زیادہ صاحبہ کی کم نہیں بلکہ سچنے کی بڑی ہے. جی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو مزید سنی جائے, خورشید صاحب کی گفتگو مزید سنی جائے. زاہدہ جی تو کہتی ہی رہیں اور ہم سنتے ہی رہیں. آپ نے جن ناموں کا ذکر کیا, شاید آپ اور اس میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام بھی شامل کرنا چاہیں گے. آپ نے جن ناموں کا ذکر کیا, آپ شاید اس میں پنڈت سرشار کا نام بھی میں نے لیا. جی, رتن ناتھ سرشار, the world of سرشار وغیرہ. اور کتب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ دارا شکو کا کہ وہ اشعار یاد آتے ہیں. در دید نہاد ہوں بودہ من غافل, در سین آیات ہوں بودہ من غافل, از جمله جہاں را نشان تورا می جستم, خود جمله جہاں تو بودہ من غافل. اے میرے محبوب, تو میری آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا, اور میں کیسا بدھو اور کتنا غافل ہوں کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا. میں تجھے ڈھونڈتا رہا, اور تو میرے دل کی ہر دھڑکن میں نہاد تھا, اور میں کیسا غافل ہوں کہ میں تیرے نشان ڈھونڈتا رہا اور لوگوں سے تیرے نشان اور پتے معلوم کرتا رہا.
اور بعد میں سمجھ آئے یہ پوری دنیا ہی تیرا فنگر پرنٹ ہے. تو پروت پروت کیوں چڑھے ندی دوار کیوں جائے جو ملنا ہے یہی ہے جن کھوجے مل جائے. تو وہ سب کچھ اس کتاب میں ہے. اس کتاب میں یا جن کتابوں سے آپ کا تعلق اور رشتہ وابستگی جڑت سنگت ہے ان میں سب کچھ موجود ہے. تو اپنی اس سنگت کو اپنی اس جڑت کو جیسے آپ نے فرمایا استقامت دیں, اس کو اور بل دیں اور مضبوط بنائیں. اس سے بیشتر کہ ہم آج کی اس خوبصورت شام کو مکمل کریں. میں دعوت دوں گا شاہد صاحب سے کہ شاہد صاحب آپ اپنے کچھ جملے. یہاں بہت شکریہ. میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر فتح الرحیم ملک صاحب نے آج آنا تھا. اس تقریب کی صدارت انہوں نے کرنا تھی. ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی. آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے طاہر ملک صاحب یہاں موجود ہیں جو آپ سے 1 منٹ کے لیے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. خوشی بھائی, عزیز بھائی اور زاہدہ جن کو ہم نے پڑھا ہے ان کی موجودگی میں بولنا 2-3 چیزیں کہ زندگی میں پہلی بار میں نے والد صاحب سے کتاب پڑھا ہے. ایک جو کریٹک ہوتا ہے اس کا کتاب سے کیا لگا ہوا ہے کہ حبیب جالب کی سر مقتل میں دستخط شدہ کتاب تھی. تو ہمارے گاؤں سے ایک شتاب آئے تو ان کا سر مقتل ہے. تو والد صاحب خاموش رہے. میں نے کہا بالکل ہے, کہاں ہے میں دیکھ رہا. جب وہ چلیں گے اس کے بعد مجھے باہر پڑی گی. وہ بس میں یہ پڑھیں گے اور بس پہ ہی پڑھیں گے اور میں نے مضمون اس پہ لکھنا ہوگا ریفرنس ویلیو ایک کتاب کی وہ کہاں سے ہو. اور پھر جب وہ لائبریری میں جاتے ہیں تو جو کتاب آپ نے نکالی انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے اور بائی پاس ان کا آپریشن ہو رہا تھا. ڈاکٹر نے لے کے آیا اور اس نے کہا کہ آپ آخری ہدایت اور باور سے ابار تھا خورشید صاحب بھی تھے موجود. اور آخری ہدایت انہوں نے یہ دی کہ وہ کتاب فلاں بندے کو ہے وہ لوٹانی ہے اور فلاں جو مضمون لکھا ہے کتاب زندگی کا ایک 2-3 جو باتیں میں نے سیکھی ہیں. تو بڑے خوبصورت گفتگو ہوئی. خورشید ندیم بھائی نے بتایا کہ غلام آزاد ہر کتاب میں مختلف نظر آتے ہیں. تو انڈیا ونس فریڈم کے 26 صفحے جو انہوں نے چھاپے لی اس میں مجھے وہ بالکل ہی مختلف نظر آتے ہیں. دوسری بات, پچھلے دنوں میں دنیا اخبار میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا اور یہ اتنا اچھا چھوٹا موضوع ہے میرا مطالعہ کہ سراج الحق صاحب کا انٹرویو تھا اور ان سے تفصیلی انٹرویو میں پوچھا جا رہا تھا آپ نے کون سا کتابیں پڑھی دوران طالب علمیت. تو انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا مودودی اور اس کے بعد نسیم جاتا. تیسری کسی کتاب کا نہیں انہوں نے پڑھا اور یقیناً پھر اندازہ ہوا کہ باقی وہ وہاں رکے ہیں. ایسا کیوں جیسا تیسری بات جو رائدہ اعلان کی کہ گھر بنانے کی آپشن اور جو کتاب ٹالرنس کی سکھا. کالج میں ہمارے استاد تھے عرفان صدیقی صاحب جو آج مشیر ہیں. گھر بنانے کے لیے جو لوگوں نے کتابیں لکھی مثلاً ہارون الرشید اور انہوں نے شہید جہاد افغانستان جنرل اختر عبدالرحمان ان کتابیں جن پہ آج وہ شرمندہ ہیں اور انہیں غائب کر رہے ہیں. جاہلیت کی جو کتابیں جن میں ٹالرنس بہت آپ کیسے پڑھی. جب میں داخل ہوا اور جنگ پبلشر کے سٹاف پہ میں نے کہا زاہد ملک کی اسلامی بام کتاب ہوگی. ضیاء الاسلام انصاری کی ضیاء الحق پہ عرفان صدیقی صاحب کی اس نے کہا یہ کتابیں نہیں ہیں. تو جرمنی میں پڑھنے گیا تو کولڈ وار ختم ہونے کا زمانہ تھا. ایک دن کتابوں کا انبار لائبریری کے باہر اور کہا جو چاہے لے جائے اور کوئی لے جا بھی نہیں تھا. تو تیسری دنیا کا یہ عجیب رویہ ہے کہ ہم تو ہر چیز جو مفت ہو سے. میں نے اس سے جرمن سے پوچھا کہ یہ کیا. انہوں نے کہا یہ کولڈ وار زمانے کا لٹریچر ہے جس میں امریکہ نے روس کے خلاف اور روس نے امریکہ کے خلاف اور اب یہ اسے پھینکوانے میں پیسے لگیں گے اور کوئی کتابیں نہیں. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا لیکن وقت نے اور حالات نے اس میں کر لیا. لیکن میں جب پڑھاتا بھی ہوں اسٹوڈنٹ تو سوچتا ہوں کہ ریڈنگ از ٹو مائنڈ بٹ ایکسرسائز از ٹو باڈی. اور آج جو قوم ود سے سوچ رہی ہے اور فوڈ اسپیڈ ہم بنا رہے ہیں. اس شہر میں میٹرو بس ہے, اس شہر میں کسی شہر میں ہارن ٹرین کی, لیکن یہ واحد دارالخلافہ ہے جہاں پہ مجھے اپنی بیٹی کو اولڈ بک شاپ لے جانا پڑتا ہے پبلک لائبریری میں. تو جو لیڈر کتابوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ پھر کا شکار ہو جاتے ہیں.
दानश्वरों के भी मेलों में मखसूस फिक्र की बड़ी बड़ी तस्वीर लगती है जिनकी कोई अदबी हैसियत भी ना हो, लेकिन वो सिर्फ दानश्वर हैं, शाहों के करीब हैं। वो आज भी स्टूडेंट से मुझे अफसोस ही होता है, मैं पढ़ता हूँ एमए के स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपने क्या पढ़ा, तो वो शाहब नामा का बताते हैं। मेरा अलमिया ये है कि वो फैज़ जालिब का नहीं था, आज भी वो हमीद गुल की कालम पढ़ते हैं, आज भी वो रोहिदाद खान से पूछते हैं कि आगे मुल्क का क्या हो। इन कलमात के साथ शायद आप कुछ कहना चाहें। हर्फ से, मतबूआ हर्फ से मेरे ताल्लुक़ की जो बुनियाद है वो यकीनी तौर पे मेरे घर में मेरी वालदा का वो किरदार था जो उन्होंने निभाया। और आज ज़िंदगी में किसी पहली ऐसी तकरीब है जिसमें गैर मुतवक्को तौर पे वो यहाँ मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए हम कम अज़ कम एक तालियाँ वो पीछे बैठी हुई है। तो आप सब हज़रात की आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर आमिर साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो उनका इंटरव्यू भी इस किताब में शामिल है। तो डॉक्टर साहब, जिसकी अलमारियाँ औंधी करके पिछली दीवार के साथ लगाई गई थी ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ कोई लाइब्रेरी है। उसका वाहिद इस्तेमाल ये था कि बच्चे ज़मीन से कंकर निकाल कर चुपके से उसकी तरफ फेंकते थे और लोहे की अलमारी पे लगने से वो छन किसी आवाज़ आती थी, तो वो एक बेहतरीन मशगला था। तो एक रोज़ मैंने छुप के उसके पीछे से देखा कि चुपके से देखा कि इसमें क्या है, तो पता चला किताबें हैं, और टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारे स्कूल की लाइब्रेरी है। तो मैंने पहली बार उसमें से 3 किताबें निकलवाई। वो 3 किताबें जो थीं वो मैंने बहुत बाद में जब गौर किया तो उन 3 किताबों का मौजू जो था, एक किताब शायरी का मजमूआ थी और एक बर्र सगीर की तारीख़ से मुताल्लिक़ थी और एक मज़हब से मुताल्लिक़ थी। हैरान कुन तौर पर ये मुझे 25-30 साल के बाद ये बात पता चली कि बाद में मैंने जितनी किताबें पढ़ी और जितनी किताबें लिखी और जो मेरी दिलचस्पियाँ रहीं वो इन्हीं 3 दायरों में रही। यानी उनका आगाज़ जो है वो उन 3 किताबों से हुआ था जो पहली बार स्कूल से निकलवाई गई थी। बचपन के नकूश कितने गहरे और कितने देरपा होते हैं, और छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं बाद औक़ात हमारी ज़िंदगी पर कितनी असरअंदाज होती हैं, उसका इस वाक़े से अंदाज़ा होता है। बहरहाल ये किताब जो है मेरे इल्म के मुताबिक कम अज़ कम 8-9 बरस से इशाअती मराहिल तय कर रही थी। तो यहाँ आकर मैंने वो पोस्टर्स की शक्ल में देखा तो पता चला कि ये किताब छप गई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी मसरत का इजहार करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद मुनीर साहब। डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर, बेहद शुक्रिया तशरीफ़ आफ्रीका और आपके ख़यालात का। चीस्त आदम, चीस्त आलम, चीस्त था। तो ये 3 जहतें और 3 पहलू जो हैं ये तमाम दानिश्वरों के लिए और अहले इल्म के लिए बेहद तवज्जो का बायस रहे हैं, आपके लिए भी रहे। शाहिद कहाँ मौजूद है? शाहिद, should we bring it to a close? ख़वातीन और हज़रात, ये किताब बाहर दस्तयाब है, अगर आप हासिल करना चाहें तो आपके लिए मौजूद है। वहाँ पे डॉक्टर ज़ाहिद मुनीर भी मौजूद हैं, ज़ाहिदा हिना जी भी मौजूद हैं, मालूम नहीं कितनी देर तक के लिए, लेकिन अगर आप साइन करवाना चाहें किसी किताब पर हर 2 शख्सियात में से किसी एक शख्सियत का या दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप सबकी तशरीफ़ आफ्रीका होता है।